آپ نے 9 سال پہلے جو ہے پولیس سروس کو جوائن کیا، تو اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، کیا وجہ تھی، کیا آپ کو شوق تھا؟ مجھے سروسز میں آنے کا اسٹارٹ سے شوق تھا، آرمی میں یا پولیس میں. تو میری ڈگری سے میں فری ہوئی، میں نے بیچلرس کیا 4 ایئرس. میرا پیارا پروجیکٹ جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا آغاز کب ہوا؟ سیف سٹی نے ڈیٹا کی بیس پہ انالیسس کر کے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جس میں انڈر 18 بچہ اگر وکٹم ہے، خواہ وہ کہیں گم شدہ ہے، لاوارث ملا ہے، بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے. السلام علیکم ناظرین، شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے پروگرام میں بلاتے ہیں جن کے کام سے، جن کی زندگی سے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، سدرا اکرام الہی صاحبہ، ان کا بنیادی طور پہ تو پولیس کے ساتھ تعلق ہے اور یہ میرا پیارا پروجیکٹ کی انچارج ہیں. ہم ان سے یہ جانیں گے کہ میرا پیارا پروجیکٹ کیا ہے، کس طرح سے کام کر رہا ہے اور پولیس میں جو ہے اس طرح کے پروجیکٹس پہ کام کب سے شروع ہوا اور کس طرح سے آگے بڑھے گا. السلام علیکم سدرا اکرام صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ میم پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. مجھے یہ بتائیے گا، آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ آپ نے 9 سال پہلے جو ہے پولیس سروس کو جوائن کیا، تو اس کے پیچھے کیا موٹیویشن تھی، کیا وجہ تھی، کیا آپ کو شوق تھا بچپن سے پولیس میں آنے کا یا بائی چانس یہ سب کچھ ہوا؟ مجھے سروسز میں آنے کا اسٹارٹ سے شوق تھا، آرمی میں یا پولیس میں. تو میری ڈگری سے میں فری ہوئی، میں نے بیچلرس کیا 4 ایئرس کمپیوٹر سائنس میں. تو ابھی 1 مہینہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو میں جاب سرچ کر رہی تھی. تو میں نے ایک ایڈ دیکھا پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کا کہ ابھی یہ ایک انیشیٹو لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ جس میں کیمراز کی سرویلنس ہوگی اور آفس بیس جاب ہوگی اور یونیفارم جاب ہے. میں نے اپلائی کیا اور فرسٹ اس میں میری جو ہے وہ ہائرنگ بھی ہو گئی. اور میں پہلے بیچ سے تھی سیف سٹیز کے. 2016 میں میری ہائرنگ ہوئی تھی. مجھے 9 سال ہو گئے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو سرو کرتے ہوئے اور میں اس میں سیٹسفائیڈ ہوں. جب آپ کسی کو ہیلپ کرتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی ایک دن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. مجھے میری روح کو جو ہے وہ تسکین پہنچتی ہے کسی کو ہیلپ آؤٹ کر کے، خاص طور پہ غریبوں کو جن کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے یا ان کے پاس کسی بھی لیول کو میٹ کرنے کا وہ نہیں ہے کہ میں نے سفارش سے یہ کام کروانا ہے، میرا سفارش سے اس ادارے میں کام ہوگا. تو تبھی انیشلی لوگوں کو کیا ہوتا تھا کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میری FIR رجسٹر ہوگی تھانے میں. اور یہ ابھی تک میں نے ایک کنسیپٹ دیکھا ہے کہ اگر ہم کالر کو کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لاپتہ ہو گیا ہے یا آپ کے بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے یا آپ کا بچہ کسی بھی طرح سے وکٹم ہے، آپ پولیس اسٹیشن جائیں، آپ کی FIR رجسٹر ہو جائے گی. اور ان کے مائنڈ میں سب سے پہلا ایک جو کویشچن آتا ہے، جو گنجان آباد علاقے ہیں، پیسے کنے لگیں گے. صحیح. وہ یہ کہتے ہیں کہ پیسے کنے لگیں گے. میں پہلے انہیں سب سے پہلے یہ کہتی ہوں کہ آپ کے لیے یہ سروسز فری ہیں گورنمنٹ کی طرف سے. آپ جائیں، آپ کسی کاسٹ کے بغیر وداؤٹ اینی کاسٹ آپ کی FIR رجسٹر ہو جائے گی. اور ہم نے پہلے ہی SHOs کو یا تھانے والوں کو باؤنڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ کالر کی کال آئی ہے یا اس کا یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، آپ نے اس کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. اچھا میم، میرا پیارا پروجیکٹ جو ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کا آغاز کب ہوا اور ابھی یہ کرنٹلی کیا کیا اس کی ڈومین میں کام ہو رہے ہیں؟ میرا پیارا پروجیکٹ ہے جو سیف سٹیز کا ایک پروجیکٹ ہے. 26 جولائی 2024 کو اس کو انیگوریٹ کیا. اس کے بنانے کا پرپز یہ تھا کہ جتنے بھی گمشدہ افراد، ٹھیک ہے، بچے اگر کسی جگہ سے گم ہو جاتے ہیں یا ہمیں ایک پریکٹس تھی کہ ایک بچہ لاپتہ ہوا ہے، دوسری جگہ سے وہ بچہ ملا ہے، ہم پہلے اس کو مینولی ڈیٹا کو کمپائل کرتے تھے کہ ایک علی احمد ایک جگہ سے لاپتہ ہوا ہے تو میں اپنے ایکسل شیٹ میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کسی فاؤنڈ کی ہمارے پاس کال آئی ہو، کسی ادارے میں یا کہیں پہ یہ بچہ ملا ہو کسی کو. پہلے ہم اس کو مینولی کر رہے تھے. پھر سیف سٹی نے ڈیٹا کی بیس پہ انالیسس کر کے انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیا جس میں انڈر 18 بچہ اگر وکٹم ہے، خواہ وہ کہیں گم شدہ ہے، لاوارث ملا ہے، بچے کے ساتھ کوئی ابیوز ہوا ہے، کارپورل پنشمنٹ ہوئی ہے، چائلڈ ٹریفکنگ ہوئی ہے، جس میں بچہ وکٹم ہے، سارے کیسز انڈر 18 چائلڈ سیفٹی کے نام سے، میرا پیارا کے نام سے سیف سٹیز نے اس کا انیشیٹو لیا اور اس میں ہم 24/7 بچوں کی ایمرجنسیز کو ڈیل کر رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں آگے فردر فیوچر میں کیا آپ کے گولز ہیں، آبجیکٹیو ہیں بینگ این انچارج؟ آپ اس میں کیا موڈیفیکیشن یا اپڈیٹس لانا چاہ رہی ہیں؟ ابھی جو ہمارا سسٹم ہے وہ میں پوری دنیا میں بہت زبردست سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہے. فار ایگزامپل ایک بچہ کہیں سے لاپتہ ہوتا ہے، بچے کی گمشدگی کی رپورٹ درج ہوئی ہے، ہم ودن 24 آور انشور کرتے ہیں کہ اگر کسی کا بچہ لاپتہ ہو گیا تو اس کی FIR فرسٹ رجسٹر ہو جائے ودن 24 آور. پھر کیا کرتے ہیں، بچے کی تصویر منگواتے ہیں ہم اپنے ڈیٹا بیس میں، تصویر بچے کی ڈیٹیل کے ساتھ، علی احمد
عمر کتنی ہے, کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں, کپڑوں کا رنگ کیا تھا, کہاں سے لاپتہ ہوا تھا, اس کے سارے ویئر اباؤٹس اپنے سسٹم میں فیڈ کر لیتے ہیں. ایک بچہ آپ کو ملتا ہے سیم ویئر اباؤٹ سے, میں آپ سے بھی یہی کہتی ہوں کہ سر اس کی تصویر مجھے جو ہے وہ شیئر کر دیں, آپ کو لاوارث حالت میں ملتا ہے, وہ اپنا نام بھی علی احمد بتا رہا ہے, اس کی تصویر اور اس کی سارا ڈیٹا میں اپنے سسٹم میں فیڈ کر دیتی ہوں. ہمارے سسٹم کے پیچھے لگا ہوا ہے اے آئی, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سسٹم سے ڈیٹا کو میچ کر کے ایک الرٹ جنریٹ کر دے گا کہ ایک بچہ جس کی گمشدگی کی رپورٹ آپ کے پاس رجسٹر ہے, کسی اور کو وہ لاوارث ملا ہے اور وہ یہ دونوں بچے سیم ہیں, ہم اس کو کراس ویریفائی کریں گے. جو آپ کو بچہ ملا ہوگا میں کالر سے پوچھوں گی یہ آپ کا بچہ تو نہیں, ہمارے سسٹم نے الرٹ جنریٹ کیا ہے, تصویر کی بیس پہ الرٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ڈیٹا کی بیس پہ کہ محمد علی ہے, عمر اس کی 7 سے 12 سال ہے, نام سیم ہے, کپڑے سیم پہنے ہوئے ہیں اس نے, یا جو کلر انہوں نے بتایا تھا کلر جو ہیں وہ میچ کر گئے ہیں. اس کی بیس پہ اے آئی سسٹم جو ہے وہ الرٹ جنریٹ کر دیتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ایک سیٹ اپ ہو گیا. سر دوسرا اس میں اگر گمشدہ افراد, کوئی بزرگ ملتا ہے, ڈیمنشیا کے پیشنٹ ہیں, گھر سے چلے جاتے ہیں اور واپسی کا راستہ بھول جاتے ہیں, ان کی گمشدگی کی رپورٹ بھی اسی طرح سے انٹرٹین کرتے ہیں سینئر سٹیزنس کی. اور اگر وہ کہیں کسی حالت میں لاوارث ملتا ہے تو ہمارا ایک اور انیشیٹو ہے میری پہچان کے نام سے, جس کے ہم بایو میٹرک کرتے ہیں, فنگر پرنٹس لے لیتے ہیں, پھر نادراز کے ساتھ ہمارا ایم او یو سائن ہے, نادرا سے ریکارڈ ہم لے لیتے ہیں اس فنگر پرنٹس کی بیس پہ, اور اس کی فیملی کو ٹریس کر کے اس بزرگ کو یا سینئر سٹیزنس کو ان کی فیملی کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں. کی اس میں آپ ہیلپ لے رہے ہیں. فیوچر اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ فیوچر میں ہم اس کو, بھی تو یہ پنجاب لیول پہ ہے, ہم نے اس کو گرو کرنا ہے نیشنل لیول پہ. فار ایگزامپل خیبر پختونخوا سے بھی جیسے کل ہمیں ایک کیس ریسیو ہوا, ایک شخص نے ہمیں, ہمارا میرا پیارا کا واٹس ایپ نمبر ہے 0309 پینٹا 015 00015, انہوں نے اس پہ کانٹیکٹ کیا میرا پیارا کے نمبر پہ اور کہا کہ میرا بچہ خیبر پختونخوا سے لاپتہ ہو جاتا ہے اور نہ لاہور چلا جاتا ہے, یہ رن اوے کڈ ہے, پہلے بھی گم ہوا تھا, لاہور سے ملا ہے. ہم نے اس کے کیس کو رجسٹر کیا اپنے پاس کہ اگر وہ تھرو ٹرین یا کسی بھی وے سے لاہور میں آ جاتا ہے تو ہمارے پاس کیس رجسٹر, ہم اس کو بھی اسی طرح سے پروسیڈ کریں. آل دو ہم سندھ کے, بلوچستان کے پی کے کیسز کو اس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ اپنے فوکل پرسنس بھی وہاں پہ بٹھائیں گے تاکہ وہ اپنی ڈیٹا بیس ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے پنجاب سے بھی بچہ بھاگ کے وہاں پہ چلا گیا ہو تو وہ ڈیٹا جو ہے وہ میچ ہو اور کوئی الرٹ جنریٹ ہو جائے. میم آپ کی جو ڈیوٹی ہے وہ بڑی ٹف ہوتی ہوگی اور اس میں ظاہر ہے کہ بسا اوقات اچانک بھی آپ کو جانا پڑ جاتا ہوگا, تو پروفیشنلی کام کرنا اور فیملی کو بھی دیکھنا, یہ دونوں چیزیں آپ کو کتنی مشکل لگتی ہیں؟ ابھی جس طرح کا میرا کام ہے نا, تو میں پیورٹی دیتی ہوں اس کام کو, کیونکہ اگر کسی کا لاوارث بچہ آپ نے ڈھونڈ کے اس کو دے دیا ہے, کسی بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دیا ہے, میں سمجھتی ہوں میرا ایک دن کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے. جاب تو اٹ سیلف ایک جاب ہے الگ سے, لیکن اگر آپ اس میں نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں, کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں. کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے آتے ہیں 15 سال سے بچے لاپتہ ہیں, 6 سال سے لاپتہ ہیں, اور وہ کسی ادارے سے ہم نے ڈھونڈ کے اس بچے کو دے دیا, فیملی کو ری یونائٹ کروا دیا ہے. فار ایگزامپل قصور سے ایک بچہ لاپتہ ہوا ہے, شیخ پورہ سے ایک بچہ لاپتہ ہوا ہے, فیملیز کو نہیں پتا کہ اس نے کس ادارے سے جا کے چیک کرنا ہے. وہ انویسٹیگیشن آفیسرز کی صوابدیدگی پہ ہے کہ وہ اس کو لے کے جایا گیا ہے, اداروں میں وزٹ کروا دیا ہے, اپنے اس میں جا کے وہ جو ہے نا اپنی کیپیسٹی میں جا کے اس نے چیک کروا دیا ہے. اگر وہ کسی جگہ سے چیک نہیں ہوا تو وہ بچہ تو ساری عمر جو ہے وہ یتیمی کی زندگی کسی ادارے میں گزارے گا, اور والدین جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے پریشان رہیں گے. صحیح. تو فیملی کو ساتھ لے کے چلنا, میں میرڈ ہوں, فیملی کو ساتھ لے کے چلنا اور جاب کو ساتھ لے کے چلنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن جب آپ پیورٹائز کر لیتے ہیں چیزوں کو پھر مینیجیبل وے میں چل پڑتا ہے. میم آخر میں خواتین کو جو خاص طور پہ پولیس کی فیلڈ میں یا فورسز کی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں, انہیں آپ کیا ایڈوائس اور کیا گائیڈنس دیں گی؟ بالکل میں کہوں گی کہ ان کو جوائن کرنا چاہیے. ابھی ہمارے پاس جو 25% جو ہیں خواتین ہیں, ہمارے جو سینئرز افسران ہیں انہوں نے 10% اور اس کو انکریز کر دیا. مریم نواز نے اس کا جو ہے وہ کیا کہ 25% ہی اس میں فکس نہ کریں, 10% اس میں اور انکریز کیا, اور ہمارے آفس میں بہترین کام جو ہے وہ خواتین ہی کر رہی ہیں اس وقت, اور جو ریپریزنٹ کر رہی ہیں, جو یونٹس کی ہیڈز ہیں وہ ساری خواتین ہیں, کیونکہ خواتین ویسے بھی تھوڑی سافٹ نیچر کی ہوتی ہیں, اور جن کے بچے ہیں یا کوئی بچہ لاپتہ ہو گیا, جیسے خواتین, ہمارا ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن ہے ہمارے آفس میں, اگر خواتین کے مسائل ہیں تو وہ خواتین ہی ان کی کال سنتی ہیں اور خواتین ہی ان کے میٹرز کو ڈیل کرتی ہیں. تو میں ضرور کہوں گی انہیں کہ آپ کو جوائن کرنا چاہیے, آپ کو اپنا حصہ
ایز اے سٹیزنس، ایز اے جو ہے آپ کو نیشنلس میں آپ کو اس کا اپنا حصہ جو ہے وہ لازمی ڈالنا چاہیے. بہت بہت شکریہ سدرا اکرام صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور خاص طور پہ جو انہوں نے میرا پیارا پروجیکٹ اور میری پہچان پروجیکٹ کے بارے میں بتایا، اس سے یقیناً آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. انہوں نے نمبر بھی بتایا جس پہ آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں جو بھی اگر آپ کو پرابلم ہو اس قسم کی، تو اللہ نہ کرے. اللہ حافظ.